अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मंडे स्पेशल 53 धमाकेदार एपिसोड। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ। दिल की धड़कनें संभाल लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायर टाइप एपिसोड है। तो देर किस बात की, नावल हल्फे जहाँ बाय असमा मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। मलिक होल्डिंग्स में मामूल की चहल पहल दिखाई दे रही थी। पूरा स्टाफ अपने अपने काम में मसरूफ था। आसिम की सेक्रेटरी उसके ऑफिस में उससे कुछ जरूरी चीजें बता रही थी जब दरवाजा खोलकर मुसाब बगैर इजाजत अंदर दाखिल हुआ। आसिम और उसकी सेक्रेटरी ने बैक पर ग्लास डोर से अंदर दाखिल होते मुसाब अवान को देखा तो सेक्रेटरी जो झुकी थी सीधी हुई, जबकि आसिम के माथे पर बाजे बल पड़े जो मुसाब के बिना इजाजत दंदनाते हुए अंदर आने के सबब थे। किसी के ऑफिस में घुसने के कुछ आदाब हैं मुसाब अमान, क्या तुम्हें मलिक होल्डिंग्स में रहने के आदाब भी सिखाने होंगे? ये तुम्हारा थाना या सरकारी दफ्तर नहीं जहाँ ऐसी बेतकल्लुफियां और दखल अंदाजियां आम समझी जाती हैं। आसिम के कड़वे एतराज पर मुसाब ने सेक्रेटरी को नागवार नजरों से देखा ही, ऐसे कि वो माजरत करती, बाद में आने का कहे, आसिम से इजाजत लेती, ऑफिस से निकल गई, जिसका बाहर जाने तक मुसाब ने अपनी कुरेदती नजरों से स्कैन किया। आसिम ने रोलिंग चेयर पर फैल कर टेक लगाते मुसाब की तरफ देखा जिसके हाथ में एक फाइल थी। मुझे यहाँ के आदाब तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक तुम इस दुनिया के सबसे गैर तहजीब याफ्ता और गैर मुस्तहिक इंसान हो, आसिम मीर मलिक। मुसाब का लबो लहजा आग हुआ तो आसिम ने उसकी बात सुने मस्त सा कह कहा लगाया, जिसे जैसे इसे मुसाब के अंदर जैसे इसे मुसाब के अंदर लगी नादीदा आग का एहसास जरूर मिल गया हो। क्या बात है तुम्हारी! मैं इतना ही तुम्हारे कहे जैसा होता तो आज मेरा नाम मुल्क के बड़े बिजनेसमैन में शामिल ना होता। सियासी खबरें देखते हो मौसाब? यकीनन नहीं देखते। देखा करो ताकि तुम्हें इल्म हो कि आसिम अलमीर मलिक के सामने तुम्हारी औकात जमीन पर रेंगने वाले कीड़े जैसी है। आसिम का गरूर और खुद पसंदी का नशा वो किसी और वक्त देखता। अभी इससे ज्यादा जरूरी मामला था, तभी मौसाब ने फाइल ठीक आसिम के सामने मेज पर फेंकी। तुम मुझसे मुकाबला बाद में करना, पहले अपने ही घर के सांपों को कुचल लो। ये हिजर मलिक के कॉन्सर्ट में लगने वाली आग की इंक्वायरी फाइल है। जो आदमी पकड़ा गया था उसने अपने मालिक का सारा कटा चटा खोल दिया, और तुम्हें ये सुनकर शौक लगेगा कि उसके बॉस को कॉन्सर्ट में आग लगाने का महवीर मेसाक ने कहा। वुल्फ का नाम सुना तो होगा। यही है वुल्फ। सुना है तुम्हारी बेटी से शादी करने वाले आदमी का भी यही नाम है। तुम्हारा तो अपना दामाद तुम्हारी नस्ल के पीछे है, तुम मुझसे मुकाबले को चल पड़े। कुछ और भी मालूम हुआ है? उसकी तुम्हारी बेटी से शादी के पीछे भी यकीनन कोई मकसद है, शायद कोई पुरानी दुश्मनी। तुम्हारे बच्चों को खत्म करके वो तुमसे कोई बदला लेना चाहता हो। वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर में घुस चुका है आसम अलमीर मलिक। ये औकात है तुम्हारी? आसिम के तलवों लगी आग सर पर बुझी जब वो उठ खड़ा होते इस फाइल को उठाकर पढ़ने लगा। जबकि आसिम अलमीर मलिक की तवज्जो हटाने को मुसाब ने ये जो किया उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था, या चेक पॉइंट, कुछ कहना मुश्किल था। लेकिन अब वुल्फ का टारगेट आसिम नहीं बल्कि मुसाब अवान था, और ये बात मुसाब को फातिमा और शम्स के फरार के बाद ही महसूस होनी शुरू हो गई थी। अब वुल्फ से निजात का ये हल था कि आसिम को उसका दुश्मन बनाया जाए। वो फाइल और इस पर लिखी तफसीलात ने आसिम की रगों में अंगारे भर दिए। फाइल पूरी कुव्वत से मेज की सतह पर मारे आसिम ने अपनी लहू शाम आंखों से तंजिया मुस्कुराते मुसाब को देखा। किस बात का इंतकाम लेगा आखिर वो मुझसे? अगर वो वुल्फ है तो तुम और तुम्हारा कानून के हाथों में चूड़ियां पहन कर बैठा है, पकड़ा क्यों नहीं अब तक? आसिम ने आगे आते मुसाब का गिरेबान पूरी कुव्वत से अपने हाथों में लिया था। वो तुम्हारी आखिरी बीवी फातिमा नूर का आशिक और साबका मंगेतर था। सबूत है मेरे पास। क्या ये वजह कम होती है इंतकाम की? क्या पता वो अब तुमसे तुम्हारे बच्चे छीन कर तुम्हें भी वही अजियत देना चाहता हो जो फातिमा को उससे छीन कर तुमने उसे दी। दूसरी बात, उसे पकड़ना इस मुल्क के कानून के लिए नामुमकिन है, क्योंकि पहली बात, उसकी एक प्रोफेशनल खुफिया इदारे की आईडी है। वो ये सब जो करता रहा है सब कानूनी तौर पर अप्रूव्ड है। उसे अगर अरेस्ट किया भी गया तो उसकी कानूनी जमानत 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। दूसरी बात, इसने आज तक कोई सबूत नहीं छोड़ा। ज्यादातर कत्ल अपने खुफिया मेथड से किए, जिसमें उसने गोली
تک نہیں جلائی۔ وہی مشہور پیٹرن کہ اس کے شکار خودکشی کر لیتے ہیں۔ کہیں اب وہ تمہاری خودکشی کے سامان نہ کر رہا ہو عاصم صاحب؟ اپنے گریبان پر جکڑے عاصم کے ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے ہٹاتے مصعب نے اسے پکڑ کر خود سے دور دھکیلا، جبکہ یہ سب مصعب نے جس طرح عاصم کو بتایا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلا ابھی اس آدمی کا قتل کرائے۔ مصعب نے ہمیشہ سمارٹ گیم کھیلی تھی، جیسے آج اپنے دو جانی دشمنوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا کر وہ اپنا پتا پھینکنے کے ارادوں میں تھا۔ اگر جو کچھ تم نے کہا وہ جھوٹ ہوا تو؟ عاصم نے اپنا افشار خون ذرا ٹھنڈا پڑتے ہی مصعب کی طرف حقارت سے دیکھا۔ تو تمہاری گولی میرا سینہ، ویسے ایک آفر بھی لایا ہوں تمہارے لیے۔ مصعب نے کمینگی سے مسکرا کر وہیں کرسی سنبھال کر نوابی انداز میں بیٹھے ایک پیشکش کا ذکر کیے عاصم کا خون از سر نو ابال دیا۔ اپنی شکل اس آفر سمیت اٹھا کر نکل جاؤ یہاں سے خبیث۔ اس مہویر کا کام تمام کر کے میں تمہیں اور تمہاری اس مکرو ہنسی کو بھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ تم نے بنا کسی وجہ کے تو مجھے یہ سب نہیں بتایا ہوگا مصعب۔ کیا لگتا ہے تم مجھے مہویر کا قاتل بنا کر اندر کروانے کے بعد اس ہولڈنگ پر قبضہ کر لو گے؟ پھول ہے تمہاری، نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ مصعب نے کہا لگاتے چیختے چلاتے چنگھاڑتے عاصم کو دیکھ کر سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم واقعی منجے کھلاڑی ہو۔ چلو میرا تمہیں قاتل بنانے کا پلان فلاپ ہو گیا، افسوس، پر میں نے تمہیں دل سے سب بتایا ہے۔ جیسے بھی ہو اب میرے بزنس پارٹنر ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کا بہت خیال کرتا ہوں، بھلے پھر وہ میری آستین کا سانپ ہی کیوں نہ ہو۔ ولف کو اگر کوئی راستے سے ہٹا سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ تمہارے پاس وجہ بھی ہے اور پاور بھی، ورنہ ایسا نہ ہو تم اپنے اسی شان و شوکت رکھتے آفس میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو کر مردہ پائے جاؤ۔ احسان مند رہنا میرے کہ تمہیں یہ سب بتایا۔ کیا پتہ جلد تمہیں اپنے اور محراب کے نکاح کا گواہ بنا لوں۔ عاصم اس سے پہلے لاکر سے اپنی گن نکال کر مصعب پر تان لیتا۔ وہ ہوا میں ہاتھ بلند کرے ٹھٹھائی سے ہنستا ہوا اس کے آفس سے نکلا تو عاصم کی حالت اجڑ چکی تھی۔ اپنی ٹائی ناٹ ڈھیلی کرتے کھینچ کر اتارے، شرٹ کے دو بٹن کھولتا وہ وہیں کرسی پر بیٹھے اپنی گن میز پر رکھے وہ فائل دیکھنے لگا۔ اس انکوائری پر قانونی مہر اور انکوائری آفیسرز کے سائن بھی موجود تھے۔ ان سب لوگوں کے سائن عاصم اچھے سے پہچانتا تھا۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی مہویر میساک۔ تم نے میرے بیٹے کو جلانے کی ہمت کی، اس کی بازو جلی، میں تمہارا پورا وہ سینہ جلا کر راکھ کر دوں گا جہاں تم نے میرے اور میرے بچوں کے لیے نفرت اکٹھی کر رکھی ہے۔ عاصم نے اپنی گن ساتھ لی، فون اٹھایا اور سخت غصے اور نفرت میں تلملاتا ہوا اٹھ کر وہ اپنے آفس سے نکلا تھا، جبکہ عصر کی تو آج صبح ہی افسردہ تھی۔ ابراہیم الوی کی فیکٹری جاتے ہی وہ بھی انیس کے گیمنگ سٹوڈیو نکل گیا۔ کچھ ضروری میٹنگز لی، ٹی بریک میں اپنی ٹیم کو کچھ بریفنگ دینے کے بعد وہ 2 بجے تک فری ہوئے گیمنگ سٹوڈیو کی بلڈنگ سے نکلا۔ سیکیورٹی کے لیے بلائے نئے سٹاف سے اس نے خود میٹنگ کر کے انہیں اپنی آنکھیں ہمہ وقت کھلی رکھنے کی تاکید کی۔ پھر وہ واپس الوی مینشن جا کر کچھ دیر سونے کا ارادہ بنا رہا تھا۔ علیم خان نے اسے ابراہیم کے حوالے سے خبر دی کہ فیکٹری ورکرز نے پھر سے کسی کرنٹ چھوڑتی مشینری کے حوالے سے ہڑتال کر رکھی ہے، اور ابراہیم الوی نے انہیں ہڑتال ختم کرنے کے لیے مشینری نئی نصب کرنے کا جلد وعدہ بھی کیا ہے۔ اب اثر کو وہ بھی ٹینشن تھی کہ پھر سے اس شخص نے انیس سے پیسے بٹورنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اب اس مشین کو ریکور بھی کیا جا سکتا تھا، وہ بھی بہت کم پیسوں میں، لیکن ابراہیم صاحب اس مشین کی پوری قیمت وصولنے کے پلان بنا رہے تھے، اور علیم کی باتوں سے اثر کو اس بارے الرٹ مل گیا تھا۔ دماغ اس قدر خراب ہوا، سر اتنا درد میں ڈوبا کہ اثر نے گاڑی دا فائر لیڈی کی طرف گھما دی کہ شاید فجر کا چہرہ دیکھ کر کچھ دل کو تسلی ہو جائے، دل اس درد اور ٹینشن سے نکل آئے۔ پر جب وہ عرشیہ کے جم پہنچا، وہ آفس کے ایریا میں پہنچا تو اس سے وہ سامنے ایروبکس ایریا میں کچھ لوگوں کے ساتھ نظر آئی۔ ایک بڑا شیشہ لگا ہوا ہال تھا جہاں سموتھ زمبا پلیٹس ووڈن فلورنگ تھی، جہاں زمبا پلیٹس یوگا کے لیے علیحدہ علیحدہ سیکشن بنے تھے۔ 15 سے 20 میٹ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ وہاں کسی کا بیک مسل پل ہوا تھا تو فجر اسی پیشنٹ لڑکی کا معائنہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ ڈور وال کے پاس کھڑے اثر کی آنکھیں اس مصروف چھوٹی سی لڑکی پر پڑنے کی دیر تھی کہ وہ اپنے اندر چلتی ہر انتشار بری سوچ بھول گیا۔ ایک دن میں وہ اس لڑکی سے ملا،
इतनी प्यारी कैसे हो गई कि उसे देखना ही हर इज़्तिराब पर कारी वार साबित हुआ। फिर वो ये तक सोच रहा था उसने फजर को बहुत जल्दबाजी में प्रपोज कर दिया। उसे दुख हुआ, लेकिन जब फजर की कल आखिरी धमकी याद आई तो दिल को कुछ इस जल्दबाजी से जुड़ी रंजीदगी कम पड़ गई। प्लीज अभी मजीद वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, आज आराम करें। पेन किलर लिख कर दी है और आज बिना तकिए के सोइएगा मिस मोमल। वो दीवार के साथ चलता चलता दरवाजे तक आ रुका तो इसे फजर की आवाज कानों में पड़ती सुनाई दी। वो दरवाजे से लगकर खड़ा फजर का इंतजार करने लगा कि कब वो पेशेंट से फ्री होती है। थैंक यू डॉक्टर फजर। वो लड़की मुस्कुराकर ममनून होती दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी फजर की नजर ग्लास डोर के पास खड़े असर पर पड़ी। बेसाख्तगी के संग फजर की आंखों में तैरती पेशा वराना मुस्कुराहट संजीदा खुशी में बदली। वो अपना स्टेथोस्कोप गले में हार सा डाले चलती हुई दरवाजे तक पहुंची और सर उठाकर असर की आंखों में पहली बेचैनी देखने लगी। तबीयत ठीक है आपकी मिस्टर असर, यहाँ कैसे आना हुआ? वो दानिस्ता नर्म मगर संजीदा रही। तबीयत तो ठीक है पर आंखें जल रही थी। इस उम्मीद पर आया कि आंखों की ठंडक पाऊंगा और पा ली। वो सच में कुछ छुपा नहीं पा रहा था। वो उदास होता तो उसकी आंखें चीखती जैसे इस वक्त। पाली ठंडक तो जाए फिर। वो बेमुरवती से बोली जैसे रास्ता दिखा रही हो। असर ने एक नजर उसकी आंखों पर डाली, फिर पीछे पलटा। वो वाकई पलट कर जाने लगा जब असर को अपना हाथ फजर के हाथ की गिरफ्त में जाता और दबता महसूस हुआ। मेरे पास आए दोबारा तो हवा के घोड़े की सवारी ममनू है। आए मजेदार चाय पिलाती हूँ, थोड़ी आंखें मजीद ठंडी कर लें। वो उसका हाथ पकड़ तो बैठी, पर जब असर ने उसके हाथ को मोहब्बत से देखा तो फजर ने ना सिर्फ अपना हाथ पीछे खींचा बल्कि नजरें चुराती हुई वो अपने कैबिन की तरफ गई और जाते हुए किचन स्टाफ के लड़के को दो अच्छी स्पेशल वाली चाय का भी कहकर गई। असर ने उसके कदमों का ताकुब किया और इसी जगह वापस आ गया जहां इस हसीन लड़की का पहली बार बगौर दीदार नसीब हुआ था। वैसे सिटिंग एरिया के जानिब आकर काउच पर बैठने का इशारा करती खुद सामने एक नशिस्ती सोफे पर बैठी, स्टेथोस्कोप गर्दन से निकाल कर मेज पर रखा और बेइरादा असर को देख बैठी। मैंने आपको प्रपोज करने में बहुत जल्दी और जबरदस्ती कर दी थी, मुझे अफसोस है। मैं ऐसा नहीं था जैसा आपको मिला। वो सब शोखी, वो मस्ती, वो जल्दबाज, सब बेफिक्र आदमी मैं नहीं हूँ फजर। आप जवाब देने के लिए साल भी ले सकती हैं, इससे ज्यादा भी। उसकी संजीदगी से ज्यादा उसकी जात का दबा हुआ और दुखी होना महसूस कर रही थी। किसी ने हर्ट किया है? वो बिना सोचे बोली, आवाज और लहजे में ढारस थी। असर ने झुकी आंखें उठाकर फजर को देखा और जख्मी सा मुस्कुराया। नहीं बता सकता, बस पता नहीं क्यों चला आया यहाँ। आई एम सॉरी फजर, मुझे जाना चाहिए। उसकी तवज्जो के आगे नर्वस होता बौखला कर उठा तो वो भी उठ खड़ी हुई। असर, मुझे प्रपोज कर दिया इतनी जल्दी, पर ट्रस्ट करके उदासी नहीं बांट सकते। ये कैसा पहली नजर का प्यार हुआ? वो उसके मुकाबिल आई। वो उसके बुझे उदास चेहरे को देखकर बेचैन सी हो चुकी थी। वो उसे परेशान करने तो नहीं आया था। हाँ करेंगी तभी ट्रस्ट कर सकूंगा। वो फिर से वही सब कर रहा था। फजर ऐसे मुस्कुराई जैसे ठीठों पर मुस्कुराते हैं। तो आप तो इसे आप जल्दबाजी की कौन सी शक्ल कहेंगे मिस्टर असर? अभी तो आपने कहा साल ले सकती हूँ। वो उसे उसकी बात याद दिलाकर इन बेताबियों पर चोट कर गई तो असर की नजरें सी झुकी। मुझे किसी पार्टनर की इमोशनल सपोर्ट चाहिए और जल्दी चाहिए, ताकि मैं किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं कि मेरे पास भी अपनी औरत है साईं। तुम नहीं समझोगी क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। वो इतनी उलझी और पेचीदा बात करके इसे मुश्किल कह रहा था तो ये बरहक था। वो भी झुंझला कर रह गई। असल जमान में एक ही दिन बल्कि कुछ घंटों में ही सब समझ गई थी। आप एक काबिल भरोसा इंसान है। मैं जब तक आपके प्रपोजल का जवाब नहीं देती दोस्त बन सकती हूँ। ऐसी दोस्त जिससे कुछ शेयर करने के लिए आपको किसी रिश्ते की जरूरत ना हो और इमोशनल सपोर्ट भी बन जाऊं। वो उसकी उदासी और अपनी मजबूरी को बैक वक्त देखते हुए उसे बेहतरीन हल दे गई। असर ने नफी में सर हिलाया। मैं लड़कियों को दोस्त नहीं बनाता। एक बहन की सीट खाली थी, वो मैंने अर्शिया अलमीर के नाम की। एक बीवी की जगह खाली है, उसके लिए आपकी तरफ देख रहा हूँ। एक बेटी की जगह खाली रह जाएगी जिसे अल्लाह के बाद अगर आपने चाहा तो आप ही पुर करेंगी। इसके सिवा किसी दोस्त की गुंजाइश नहीं। माफ कीजिएगा अभी और साहब का हर बेतकल्लुफी के लिए।
وہ انکار کرتا اس سے پہلے جاتا، وہ اس بار اس کی بازو پکڑ کر روک گئی۔ سر، کسی نے بہت زیادہ تکلیف دی ہے آپ کو کہ آپ کی ساری خوشی کو اجاڑ کر رکھ دیا؟ 2 منٹ کی دوست مان کر بتا دیں، پھر بھلے دوستی توڑ دیجیے گا، میں پریشان رہوں گی ورنہ۔ وہ اس کے لیے آنکھوں میں نمی لیے کھڑی اس کا درد جاننے کو بے قرار تھی، جیسے اس وقت بس اثر ہی اہم ہو۔ 2 منٹ کی دوست نہیں چاہیے۔ وہ ضدی ہو کر اپنی بازو چھڑوا کر دور ہٹا۔ مجھے تو بننا ہے 2 منٹ کی دوست، وہ بے چین اور افسردہ ہو کر اس کی یہ دوری دیکھتے بولی۔ اپنے گھر کا پتہ دیں، میں ان سے جا کر آپ کو باقاعدہ مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے 2 قدم قریب ہوئی۔ وہ میری ہاں کے بعد جائیے گا، ابھی میں کچھ اور مانگ رہی ہوں اثر زمان۔ وہ اسے اداس دیکھ نہ پا رہی تھی۔ طبیبہ بے بس آدمی کو اور مجبور کرنے کا گناہ کما رہی ہیں، ہاتھ کی شفا ناراض ہو جائے گی، احتیاط برتیں، چلتا ہوں۔ وہ جانے کو بڑھا تو آگے ان کی چائے سٹاف ممبر نہ صرف لایا بلکہ وہ سٹنگ ایریا کی طرف میز پر رکھ کر چلا بھی گیا۔ چائے؟ وہ وہ آس سے چائے کی 2 پیالیوں کو دیکھنے کے بعد اثر کی طرف دیکھنے لگی، جس نے واپس قدم بڑھائے اور ٹیبل کی طرف آیا تو وہ مسکرائی کہ چلو چائے پینے تک تو بیٹھے گا، مگر تب فجر کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آیا جب اثر نے جھک کر وہ چھوٹے سے کپ کو اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں پیتے گرم گرم ہی اپنے حلق میں اونڈیل کر کپ واپس ٹرے میں رکھا اور منہ جلنے زبان پر ہوتی حرارت کے باوجود مسکرا کر فجر کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں گلابی ہوئے جا رہی تھی، ہونٹ بھی تھوڑے کھل گئے۔ عرشیہ سے کہوں گا یہاں کی چائے ابلتی ہوئی نہیں ہوتی، ٹھنڈی چائے، شکایت بنتی ہے۔ حلق بھی زیادہ دیر نہیں جلا سکی۔ سی یو ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ اس لڑکی کو صدمے میں چھوڑتا باہر نکل گیا، جبکہ فجر نے ہوش میں آتے جب اپنا کپ اٹھا کر سپ لیا تو شدید گرم ہونے کے سبب وہ فوراً کپ کو منہ سے دور کرتی روحانسی ہو کر اثر کا خالی کپ دیکھنے لگی، جبکہ اپنے منہ اور حلق کی جلن ان جناب کو کہاں محسوس ہوتی جو مسیحا کا چہرہ نہار کرائے تھے۔ اثر چونکہ اس سے بھی گرم چائے پیتا تھا، تبھی یہ اس کے لیے معمولی کیس تھا، پر فجر کو تو یہ آفت کہیں کا دائمی صدمہ لگا کر جا چکا تھا۔ وہ تو اسی کپ کو دیکھے جا رہی تھی جس کی سطح اب تک گرم تھی۔ پاگل آدمی، حد ہو گئی، انسان ہے یا چائے کی دیگچی؟ مجھے پتا ہوتا اتنی گرم چائے ایک ہی بار حلق میں اونڈیل لے گا تو کبھی چائے کا نہ کہتی۔ اور میرے خدا، نمبر بھی نہیں ہے ورنہ کال کر کے پوچھتی قوت گویائی ہے یا چلی گئی۔ نہیں، اللہ نہ کرے بس ان کی زبان اور حلق کی خیر ہو۔ بیچاری فجر کا دن تو یہ آدمی اپنی فکر سے باندھ آیا تھا، اب وہ یہی سوچتی کہ کل کی ہاں آج ہی کر دے، لیکن اتنی آسانی سے وہ تھوڑا ملنے والے تھے، بہت سے امتحان باقی تھے۔ عرشیہ اور انیس واپس آئے تو بیبی سمیت باقی سب کے تحائف بھی عرشیہ نے ہی دیے، کیونکہ انیس کو یہی مناسب لگا۔ بقیہ دن بیبی کے ساتھ گزار کر فائنلی ان کی واپسی کا بھی وقت ہو گیا۔ سب نے بہت سی دعاؤں اور دوبارہ جلد آنے کی تاکید کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ بہت سے علاقائی تحائف بھی وہ ساتھ لے کر نکلے۔ ادین نے تو محروس اس کی ماما کا نمبر بھی لے لیا تاکہ کبھی کبھار گپ شپ ہو سکے، اور خاص کر شادی کی پلاننگ کے لیے انہیں بہت سی باتیں کرنی تھی۔ ان سب کو واپسی میں یقیناً آدھی رات ہو ہی جاتی، جبکہ دوسری طرف عاصم المیر ملک نے آج کی تمام میٹنگز کینسل کر دی تھی۔ وہ اس وقت مہویر کے پیچھے تھا، اپنے گارڈز کو بھی اس نے ہولڈنگز ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اسے کچھ خفیہ کام کرنا ہے۔ ہزل کا انٹرویو ہوا تو اس نے ڈنر کے لیے ماما اور منائم کو باہر لے جانے کا پلان بنایا تھا، جبکہ عاصم المیر ملک نے مہویر کا پیچھا اس کے انڈر گراؤنڈ اسٹوڈیو تک کیا۔ تو یہ ہے تمہارا خفیہ اڈا، تمہیں یہیں دفنا دوں گا آج میں۔ مہویر نے اندر قدم بڑھائے، روشنی مدھم تھی اور ہوا میں نمی کے ساتھ لوہے اور تیل کی بو رچی ہوئی تھی، اور اسی لمحے باہر سے ایک خشک سی کلک کی آواز آئی۔ عاصم المیر ملک نے مسکراتے ہوئے سائلنسر لگی گن اٹھائی اور درختوں پر لگے کیمرے ایک ایک کر کے گولیوں سے چٹکنے لگے۔ شیشے ٹوٹنے کی دبی آوازیں، ان سے لگی تاروں کا جھول جانا، اور پھر جنگل کی خاموشی، ایسی خاموشی جو چیخ بن کر کانوں میں اترتی ہے۔ مہویر مساق کی نگرانی اندھی ہو چکی تھی۔ عاصم نے اسٹوڈیو کے پچھلے حصے میں رکھے کنستر پر ماچس پھینکی۔ پیٹرول وہ پہلے ہی چھڑک چکا تھا۔ لائٹر گرتے ہی آگ نے فوراً سانس لی۔ آگ نے فوراً بھڑکتے سانس لی، پہلے ہلکی سی لپٹ، پھر بھوکے جانور کی طرح وہ آگ اس تہانے کی جانب اترتی دیواروں کو چاٹتی محسوس ہوئی۔ دھواں اوپر اٹھا تو نیچے اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہویر کے سینے میں گھس گیا۔ یہ دھواں کیسا ہے؟
उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। स्याह आंखों में जलन और गला कड़वा होते ही उसकी आंखों के सामने रोशनी धुंधलाने लगी। हर सिम सुर्ख नारंगी साए नाचने लगे। महवीर ने इस जगह से पीछे हटना चाहा तो गर्मी और आग की तपिश के साथ इस पूरी जगह फैलते धुएं ने उसका रास्ता रोक लिया। फर्श तप रहा था, जूतों के तले जलने लगे। उसकी सांसें भारी हो गई, हर सांस जैसे अंगारा अंदर ले आ रही हो। पसीना आंखों में बहा। उसकी नजर उसकी नजर धुंधला गई। दिल की धड़कन कानों में धम धम करती रही। एक लम्हे को सांस अटक गई। छत से जलती लकड़ी का टुकड़ा टूट कर गिरा। शोलों ने महवीर के कोट की आस्तीन को छुआ। कपड़ा आग का अंगारा पड़ते ही चिड़चिड़ाने लगा। जिल्द पर तेज तपश की चुभन जैसे किसी ने दहकता हुआ हाथ रख दिया हो। महवीर ने दांत बेंचे, बाजू फौरन झटका, मगर धुआं अब दीवार बन चुका था। मेरे बेटे को जलाने की कोशिश की तुमने, खबीस, तुम्हारे इसी अड्डे को तुम्हारी जलती जहन्नम बनाऊंगा। आसिम इस जगह से उठते आग के शोले और धुआं देखते हकारत से गराया, जैसे उसके सर पर खून सवार हो चुका हो। महवीर ने दीवार के साथ साथ चलते हुए हाथ से रास्ता टटोला, पर दीवारें भी शदीद गर्म हो रही थी। हवा कम थी, जिससे अब उसका दम घुटने लगा। आंखों के सामने स्याह धब्बे तैरने लगे। समात में सीटी सी बजने लगी। इसने कोट उतार कर फेंकते दीवार के साथ बनी हुक पर लटका मफलर खींचकर मुंह पर बांधा। घुटनों के बल होकर जहां धुआं जरा कम था, इस तरफ रिंगा, मगर साथ ही एक और धमाका सा हुआ। जनरेटर और बैटरी एक साथ फटे। रही सही रोशनी एकदम गायब हुई। हर तरफ आग और धुएं का राज नजर आ रहा था। महवीर का दम घुट रहा था। आसिम अल-मीर मलिक उसकी जली सड़ी लाश देखने के बाद ही वहां से हिलने वाला था। 10-20 मिनट तक आसिम इस अंडरग्राउंड जगह से उठते धुएं को देखता रहा। महवीर भी शदीद धुएं और सांस घुटने के सबब बेहोश हो गया था, मगर फिर जैसे तैसे उसकी नींद जहां वजूद में बिजली सी दौड़ी। जबकि गाड़ी के करीब ही आकर रुकने पर मनाइम बाहर निकली। आग के हिसार में डूबा महवीर का स्टूडियो देखकर वो वहीं से चीखी, जिस सबब आसिम दरख्त की ओट में छुपा। और मनाइम इस धुएं और गुबार तक पहुंची और अपना फोन निकालकर हिजर को कॉल की। इस वक्त वो किसी जगह फंसा था, तो फौरी मदद के लिए उसने आसिम को कॉल की और मजबूरन आसिम को आग बुझाने वालों को बुलवाना पड़ा, क्योंकि आग आसपास के दरख्तों और झाड़ियों को भी लग चुकी थी। महवीर हिम्मत किए लड़खड़ाया, फर्श पर घसीटते हुए एक धाती दरवाजे तक पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। हाथ की गिरफ्त कमजोर थी, लेकिन इसने इस राख के मलबे से निकलना जारी रखा। अंधेरे के सबब टूटती छत और लकड़ी को लगती आग के सबब बाहर का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। महवीर की सांसें टूटती जुड़ती रही। बस वो मरने के दहाने पर था, लेकिन इस इमरजेंसी सुरंग के धाती दरवाजे का हैंडल अपनी पूरी हिम्मत करते खोला और जलते जहन्नम के बीच एक बारीक सी दर्ज ने हवा को रास्ता दे दिया। उसकी उखड़ती सांस जैसे इस दर्ज से आती ठंडी सर्द हवा पर सहारा पकड़ गई, और उसके बाद महवीर को होश न रहा। उसे रेस्क्यू कर लिया गया था, पर उसका पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो चुका था। वो जगह अंदर को धुस चुकी थी। अगर महवीर अपनी मदद आग के सुरंग तक ना पहुंचता, तो उसके जिस्म और हड्डियों का भी सुरमा बन चुका होता। ख्वाबनाक सी कैफियत में महवीर के ख्वास लौटे, जब कोई नर्म हाथ उसकी गर्दन से जुड़ा था। कोई इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। महवीर ने अपनी धुंधलाई आंखें खोली तो सामने रो रो कर आधी और निढाल हो चुकी मुनाइम को देखकर महवीर ने दरख्त से टेक हटाकर उसका हाथ मजबूती से थामे डर कर इर्द गिर्द देखा। महवीर के दाएं कंधे पर गहरी सी आग की तपश की जलन थी। इसके सिवा उसके कपड़े जगह जगह से जल गए थे, लेकिन और कोई आंच ना आई। माथे पर कुछ खरोचें थी, तभी रेस्क्यू टीम उसे देखने आ रही थी। बस सफोकेशन के लिए उन्होंने महवीर का मुआयना करना था। महवीर, मेरी जान, शुक्र है आप होश में आए। वो उसके पास ही बैठी थी, रोते हुए उसके गले लगी। महवीर के भी होशो हवास लौटे तो उसे समझ आया वो किस जहन्नम से निकला है। तुम यहाँ कैसे पहुंची मनाइम, बताओ मुझे, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? उसकी आंखों में अपने दर्द की जगह मनाइम को चोट लगने के अंदेशे हायल थे। मुझे बस इतना लगा मेरा दम घुट रहा है। मुझे टूटा फूटा ये रास्ता याद था तो मैं आ गई। कौन मारना चाहता था आपको महवीर, बताएं? किसी को देखा? किसने आग लगाई होगी? किसने आपको जिंदा जलाना चाहा? उसका चेहरा जो धुएं से स्याह पड़ रहा था, हथेलियों से रगड़ कर पूंछती, उसे दरख्त के साथ टेक लगवाती।
خود بھی گھٹنوں پر بیٹھی بولی تو مہویر نے عقب کی جانب فائر بریگیڈ کے لوگوں سے بات کرتے عاصم کو دیکھا۔ مہویر میں ساکھ کے لیے اس شخص کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ نہیں دیکھا کسی کو، اور کاش نہ ہی جان پاؤں کس نے مجھے جلانے کی جرت کی۔ مہویر میں ساکھ کی آنکھوں میں دگنی نفرت تھی۔ احترام بھاڑ میں ڈالنے کا وقت جو تھا۔ منائم اس کے جواب پر چونکی۔ اس کی پلکوں کے بیچ ٹھہرا خوف ذرا سا کم ہوا، مگر آنکھوں میں سوال اب بھی تیر رہے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی، ایسے جیسے اگر ڈھیلی پڑی تو یہ لمحہ اس سے چھن جائے گا۔ مہویر نے گہرا سانس لیا۔ دعا ابھی تک پھیپڑوں میں چبھن بن کر اٹکا ہوا تھا، مگر منائم کی موجودگی کسی ٹھنڈی شفا کی طرح مہویر کے سینے میں اتر رہی تھی۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے خود سے الگ کیا اور منائم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ میں ٹھیک ہوں، پرسکون ہو جاؤ۔ وہ اس کے بلک اٹھنے پر پریشان ہوا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو منائم نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کی آواز بھگو دی۔ جملہ ادھورا رہ گیا، ہونٹ کپ کپا گئے۔ تو کوئی اور وسیلہ بن جاتا میرے بچاؤ کا۔ ہاں، وہ اسے تسلی دیتا، اپنے کندھے کی تکلیف پر گراہا تو وہ ذرا گھبرا کر روتی دور ہوئی۔ ریسکیو اہلکار نے مہویر کے کندھے پر نظر ڈالی تو فوراً مین ڈاکٹر کو آواز دی۔ منائم نے بے اختیار مہویر کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مہویر کی نگاہ ایک بار پھر عاصم المیر ملک پر جا ٹھہری۔ وہ درد بھری نظریں اس ظالم اور شفاق شخص پر جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نرس اس کی کندھے سے بری طرح چپکی شرٹ کھینچ کر اتار رہے تھے اور درد منائم کو پہنچ رہا تھا۔ عاصم ملک ذرا فاصلے پر کھڑا، انتہائی نارمل، انتہائی پرسکون دکھائی دے رہا تھا، جیسے یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں کسی فلم کا منظر ہو۔ ان آنکھوں میں چھپی نفرت، وہ فاتحانہ ٹھنڈک، مہویر نے سب پڑھ لیا تھا۔ اس کے کندھے کی مرہم پٹی ہوئی تو منائم نے خود ہی مہویر کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ اس جگہ کی جانچ کرنی ممکن نہ تھی کیونکہ سب کچھ زمین میں دھس کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ ریسکیو اور آگ بجھانے والوں کی مدد کا شکریہ ادا کیے۔ خود عاصم بھی منائم اور مہویر کے پیچھے ہی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تو میں نے ہاسپٹل پہنچاؤ، میں بھی پیچھے آتا ہوں۔ عاصم نے ڈرائیور کو تاکید کی، خود وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مہویر نے اپنا ہاتھ منائم سے چھڑوایا۔ تم بیٹھو گاڑی میں، تمہارے ڈیڈ کا شکریہ ادا کر کے آتا ہوں۔ وہ مہویر کو جانے نہ دے سکی۔ بعد میں مہویر، ابھی ہاسپٹل جانا ضروری ہے، بعد میں میری جان۔ وہ اس کو آزردگی سے دیکھتے منع کر گئی۔ بس 2 منٹ میں ابھی آیا۔ اس کا ماتھا چومتے مہویر نے زبردستی اس سے قائل کیا اور لڑکھڑاتا ہوا وہ کچھ دور عاصم المیر کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ عاصم نے اپنے پیچھے آتے مہویر کو دیکھتے پلٹ کر اپنی آنکھوں کی نفرت کم کی۔ مہویر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو منائم گاڑی میں بیٹھے اسی کی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ جلدی آئے۔ کیوں عاصم المیر ملک؟ عاصم کے ماتھے پر بل پڑے جب مہویر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سوال کیا۔ میرے بیٹے کو جلانے کی سزا ہے یہ، اب اگلی سزا تمہاری اور منائم کی طلاق ہوگی۔ آخری کچھ وقت گزار لو میری بیٹی کے ساتھ، یہ بھی صرف اس کے ان آنسوؤں کا صدقہ سمجھنا جو وہ تمہارے لیے کب سے بہا رہی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا ولف کہ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے مجھ سے پنگا لے کر۔ اگر میری بیٹی کو آنچ بھی آئی میں تمہیں تو ماروں گا ہی، اسے تمہاری اصلیت بھی بتاؤں گا۔ دیکھتے جاؤ میں کیسے کیسے حساب لیتا ہوں۔ اپنے آج نہ مرنے کو وقتی جان بخشی سمجھنا۔ عاصم کی آنکھوں میں نفرت سے کہیں درجے سنگین جذبہ تھا، جیسے عاصم اس کے جسم کی راکھ نہ بن پانے پر سلگ رہا ہو۔ کن بچوں کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ جو تمہارے لیے کبھی کام کے نہیں رہے، زندگی بھر تو ان کے لیے توجہ کے 2 پل نہ نکال سکے، اب تم باپ بننے چلے ہو۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا عاصم؟ تمہیں کسی نے آدھی سچائیاں بتا کر گمراہ کیا ہے۔ ہوش میں آؤ ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ کیا مصعب نے بتایا تمہیں؟ وہی تمہارا کاروباری حریف اور رقیب۔ مہویر نے اس بد دماغ شخص کی بند دماغ کو کھولنے کی کوشش کی پر بے سود۔ الٹا عاصم نے اس کا گریبان پکڑا اور درختوں کے جھنڈ کی جانب گھسیٹ کر لایا تاکہ وہاں منائم کی نظریں نہ جا سکے۔ اس نے جو بھی بتایا سچ ہی تو ہے۔ تو میرے بچوں کو مار کر فاطمہ اور اس کی کوکھ کے بچے کی موت کا انتقام لینے نکلا تھا ولف، اس لیے تو یہ بنا ناقابل شکست پر میں تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں۔ میں تجھے بری موت دوں گا۔ نہ تو میرا فاطمہ کی موت سے تعلق ہے، نہ اپنے ہی بچے کی موت میں نے کبھی چاہی، اس لیے تجھے اپنے کیے کا پھل کاٹنا ہوگا۔ ہجر اور منائم دونوں تیری سچائی جان کے تجھ پر تھوکیں گے۔ بڑا ہمدرد ہے نا تو میرے بچوں کا، وہ تجھے خبیث کی اصلیت بہت جلد جان لیں گے۔ ابھی میرے دونوں بچے حادثوں سے نکلے ہیں، ابھی میں ان دونوں کو مزید دھچکے نہیں دے سکتا، پر تو مجھے اپنے سر پر لٹکی تلوار ہی سمجھ اب سے۔ تیرے ہر قدم، ہر لی جاتی سانس پر میری نظر ہے۔ عاصم نے اسے پوری قوت سے اپنے آپ سے دور دھکیلا۔
درد کی لہر مہویر کے کندھے سے اٹھی اور اس کے پورے وجود میں بکھر گئی۔ مت کر آسم، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے؟ فاطمہ بھی زندہ ہے اور تم دونوں کا بیٹا بھی۔ تمہارا بیٹا یمل ملک اس کمینے مصعب کے پاس ہے۔ فاطمہ اور اس بچے کی موت کے بارے مجھے بتایا گیا تھا کہ تم نے انہیں مارا تاکہ میں تم سے انتقام لینے نکل پڑوں۔ مصعب نے میری صورت تمہاری موت تیار کی اتنے سال لگا کر۔ وہ تم سے محراب کو چھیننے کا انتقام لے رہا ہے، اور دیکھو اس نے تمہیں مجھے مارنے بھیج دیا تاکہ اس کی راہ کے دونوں پتھر ہٹ جائیں۔ میری بات سن لو ایک بار، میں مانتا ہوں تمہارے بچوں کو مارنے کا سوچا تھا، پر میں چاہ کر بھی تمہارے کسی ایک بچے کو بھی نقصان نہیں دے سکا۔ عاصم کی لہو آشام آنکھیں مہویر پر گڑی تھیں۔ ایک بار پھر وہ بے بھر کر مہویر تک پہنچا، اس بار اس کی گردن دبوچی۔ مہویر نے ذرا بھی اپنی گردن چھڑوانے کی مزاحمت نہ کی۔ تم میری بیٹی کے لائق نہیں ہو، اس کے باوجود میں تم سے منائم کو چھین لوں گا۔ رہی بات مصعب کی، تو اگر واقعی یہ سب سچ ہے تو اس کی قبر میں خود اپنے ہاتھ سے کھودوں گا، لیکن تمہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ مجھ سے انتقام لینے کے بیچ تم نے میرے بچوں کے بارے ایسا گھٹیا سوچا بھی کیسے؟ ان کا کیا قصور تھا درندے آدمی؟ مہویر میں ساکھ تم بھی میرے مصعب عوان جیسے دشمن ہو۔ مہویر کی گردن چھوڑتے عاصم نے اس پر اپنی ساری نفرت انڈھیلی تھی۔ مہویر نے اپنی گردن ہاتھ پھیر کر سہلائی جیسے اس کا سانس بند ہو گیا ہو۔ ہم مل کر مصعب کا خاتمہ کریں گے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، پھر تم جو فیصلہ کرو مجھے منظور ہوگا۔ چاہو تو منائم کو چھین لینا، لیکن اس سے پیار ہو گیا ہے مجھے۔ وہ بھی خود کو کھائی میں دھکیلنے والے سے محبت کر بیٹھی۔ ہاں اسے کھائی میں دھکیلا تھا، پر اس نے مجھے بھی کھینچ لیا۔ مجھے شوہر مان بیٹھی، مجبوراً نکاح کرنا پڑا۔ ہاں ایسا ہی ہوا۔ تب سوچا تھا یہ کیسی نحوست نازل ہو گئی کہ میرے دشمن کی بیٹی میرے سر پر سوار ہو گئی، پر اب ایسا نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی کی معصوم محبت نے جکڑ لیا مجھے۔ پتہ نہیں مجھ درندے ظالم اور وحشی کے لیے اس کے دل میں یہ محبت اچانک کہاں سے آ گئی۔ ہجر کے کانسرٹ میں آگ لگوانے کا بھی اسی دن کہا تھا جب منائم اور میں کھائی میں گرے۔ پھر جب میں ہجر اور منائم کے بیچ رہا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ معصوم بچے سے انتقام کی بھیڑ نہیں چڑھنے چاہیے۔ میں ہجر کو نقصان کیسے پہنچاتا؟ ہرگز نہیں۔ پر جسے یہ آگ لگانے کا کہا تھا اسے منع کرنا ہی بھول گیا، اور اس نے اپنا کام وقت پر کر دیا۔ عاصم تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اگر تم نے غصے کو خود پر حاوی کیا تو مصعب جیت جائے گا، اسے اس بار جیتے نہیں دے سکتے ہیں تم۔ عاصم کی آنکھوں میں نفرت کی جگہ درد نے لے لی۔ وہ اس وقت شدید تکلیف میں تھا۔ مصعب کا خون اب سر پر سوار تھا، لیکن اس آدمی کے لیے بھی عاصم کے دل میں کوئی رحم نہ تھا۔ ابھی دور ہو جاؤ نظروں سے، اس پر پھر بات ہوگی۔ میری بیٹی کو اپنا بچاؤ سمجھنا، تم پر اعتبار نہیں کر سکتا ابھی۔ دماغ ٹھنڈا ہو تو پھر بات کرتا ہوں۔ جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہے، زخم کا علاج کرواؤ۔ عاصم کے ذرا نرم پڑنے پر مہویر کو موہوم صحیح پر تسلی ہوئی کہ شاید اب وہ شخص اس سے اپنی بیٹی نہ چھینے گا۔ مہویر واپس آیا تو گاڑی میں سوار ہوتے ہی وہ سرک کر مہویر کے سینے سے لپٹی۔ اس سے برداشت نہ ہو رہا تھا کہ مہویر درد میں ہے۔ اس لڑکی کی گرفت ایسی تھی جسے ابھی چھوڑا تو وہ پھر کہیں جلتی آگ میں گم ہو جائے گا۔ ایسے مت لپٹو، ڈرائیور ہے آگے۔ مہویر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا چاہا، مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ منائم نے اس کے جلتے کندھے کو چھوتے ہوئے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ لگ گئی ہے نا، درد ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مہویر نے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھیر کر اسے اپنے وجود سے تھام لیا۔ درد اتنا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، مگر اس لڑکی کو مضبوط رکھنا ضروری تھا۔ منائم نے سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ مجھے لگ رہا تھا میں آپ کو کھو دوں گی۔ جب دھواں دیکھا، آگ لپکتی دیکھی، میرا دم گھٹ گیا تھا۔ مہویر کی پلکیں ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائی۔ میں کہیں نہیں جا رہا جب تک تم مجھے یوں پکڑ کر رکھو کہ میں جل بھی جاؤں تو واپس آ جاؤں گا۔ منائم نے نفی میں سر ہلایا، اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ مٹھی میں جکڑا؟ ایسا مت کہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مہویر نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھ جیسے سروائیور کے ساتھ بھی ڈر لگ رہا ہے؟ حیرت ہوئی۔ تم دیکھو، میرا اسٹوڈیو راکھ کا ڈھیر ہو گیا اور میرا بس ذرا کندھا زخمی ہے۔ تمہیں اپنے شوہر کی ہمت پر خوش ہونا چاہیے۔ ڈرے تمہارے دشمن۔ اب کیا خیال ہے، گن چلانا سیکھو گی؟ وہ اس کے شریر لب و لہجے پر حبیب سا بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔
اور اپنا ہاتھ پردے کی طرح اپنے اور مہویر کے چہرے پر جماتے اس کی مسکراہٹ چومی، پھر زور سے مہویر سے لپٹ گئی۔ پہلے آپ کو ٹھیک دیکھ لوں، پھر جو سکھانا ہوا سکھا دینا۔ ابھی بس ہاسپٹل چل رہے ہیں ہم، میری جان کا درد دور ہوگا پھر کوئی اور بات ہوگی۔ وہ اس کے درد وہ اس کے درد دور ہونے کے لیے دعا گو تھی، جبکہ مہویر کا سینہ جلن کے باوجود منائم نے آسودہ کر دیا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ سڑک پر رواں تھی، پر بہت سے درد سینوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ لکھنے میں بہت 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 زیادہ ٹائم لگا ہے، اس وجہ سے آج 36 منٹ کی بھی ہی بن سکی ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے، دھماکے ہونے والے ہیں اس ہفتے میں، جو آپ لوگوں نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ کیا مصعب کا اینڈ ہونے والا ہے یہ تو آپ کو اس ہفتے میں ہی پتہ چلے گا۔ یہ ناول جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑی سی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا دوسرا دینا مت بھولیے گا۔ بائے۔